جس طرح مہمان آنے سے پہلے گھروں کو صاف کرتے ہو، بالکل اسی طرح رمضان آنے سے پہلے اپنے دلوں کو صاف کر لیں۔ جس نے زیادتی کی، جس نے برا بھلا کہا، جس نے آپ کے حق کھائے، سب کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں، اور بے شک اللہ بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ زندگی میں بہترین رشتے وہی ہیں جہاں ناراضگی کے بعد تھوڑی سی مسکراہٹ اور معذرت کے ساتھ زندگی پھر سے پہلے جیسی ہو جائے۔ پھول بن کر مسکرانا زندگی ہے، مسکرا کے غم بھلانا زندگی ہے۔ جیت کر کوئی خوش ہو تو کیا ہوا، ہار کر خوشیاں منانا بھی زندگی ہے۔ ہر تعلق ایک قیمت کا محتاج ہے، جس دن آپ وہ قیمت ادا کرنے سے انکار کر دیں گے، تعلق ختم ہو جائے گا۔ غلطی زندگی کا ایک ورق ہے، لیکن رشتہ پوری کتاب ہے۔ ایک غلطی کے لیے کبھی بھی پوری کتاب کو ضائع نہ کیجیے۔ اگر عورتوں کو لگتا ہے کہ ہمارے معاشرے کے مرد برے ہیں، تو ان کو چاہیے بطور ماں اپنے بیٹوں کی اچھی تربیت کیا کریں۔ کوشش کیجیے کہ آپ پر جو اعتماد اور یقین کرتے ہیں، کبھی بھی ان کو ٹھیس نہ دیں۔ اعتماد زندگی کی مانند ہوتا ہے، کسی کو بھی 2 مرتبہ نہیں دیا جا سکتا۔ انسان کتنا بھی مصروف ہو، اگر رشتے اہمیت رکھتے ہیں تو کہیں نہ کہیں سے وقت نکل ہی آتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے، نہ کوئی اچھا لگتا ہے، نہ کوئی برا، نہ کوئی صحیح، نہ کوئی غلط، کیونکہ وہ دل سے اتر چکا ہوتا ہے، تو پھر اس سے نہ نفرت ہوتی ہے نہ محبت رہتی ہے۔ نفرت انسان کا بنایا ہوا ذاتی مسئلہ ہے، ورنہ قدرت تو محبت کا درس دیتی ہے۔ سچائی اور اچھائی کی تلاش میں پوری دنیا گھوم لیں، اگر وہ آپ میں نہیں تو کہیں بھی نہیں۔ لوگوں کو وقت دیں، موقع دیں، عزت دیں، حال پوچھیں، قدر کریں، دل میں رکھیں، لیکن کسی سے تعلق کی بھیک نہ مانگیں۔ اگر اللہ کی محبت پانا چاہتے ہو تو اپنے دن بھر کی مصروفیت میں سے تھوڑا سا ٹائم اس کتاب کے لیے ضرور نکالا کریں جو اللہ نے اپنے محبوب ترین بندے پر نازل کی ہے، کہ بے شک جو قرآن سے جڑ گیا وہ فلاح پا گیا۔ زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے، اس لیے بس دعا کرو اور اللہ پر چھوڑ دو۔ ماں باپ کو بڑھاپا کمزور نہیں کرتا، اولاد کا رویہ کمزور کر دیتا ہے۔ ان دونوں ہستیوں کی قدر کریں، کیونکہ دنیا میں سوائے والدین کے ہر رشتہ کا نعم البدل موجود ہے۔ اگر آپ کی وجہ سے کسی بھوکے غریب کو ایک وقت کا کھانا بھی میسر آتا ہے نا، تو آپ دنیا کے امیر ترین انسان ہیں۔